الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا سبحان الله كثيرا والحمد لله بكرة وأصيلا۔ سب سے پہلے آپ سب احباب کو، ماں اور بہنوں کو میری طرف سے عید مبارک ہو، عید کی خوشیاں اللہ نصیب فرمائے۔ حضور سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگوں کو دیکھا وہ کھیل کود میں 2 دن انہوں نے مختص کیے ہوئے تھے، لہب اور لعب کے لیے، کھیلنے اور کودنے کے لیے، اچھلنے کے لیے۔ اگر میں پنجابی دساں اپنے کلچر دے حوالے نال تو یوں سمجھ لیں میلہ لاندے سن۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ہم نے کھیل اور کود کے لیے 2 دن رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو اس سے بہتر خوشی کے 2 دن دیتا ہوں جو اللہ کی طرف سے ہمیں میسر آئے ہیں۔ رب العالمین نے ہمیں 2 دن خوشی کے عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الفطر رمضان المبارک کے بالکل متصل ہے۔ عید کا مطلب ہے لوٹ کر آنا، اور یہ سال کے بعد لوٹ کر آتی ہے۔ دوسرا معنی اس کا خوشی بھی کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ 2 خوشیاں بھی ہیں۔ اسی طرح فطر کا معنی چھوڑ دینا۔ آج ہم نے کھانا پینا جو ہم نے چھوڑا ہوا تھا، اب ہم نے کھانا بھی ہے پینا بھی ہے، اس عمل کو ہم نے آج ترک کر دیا ہے۔ اب آج کے دن کوئی بندہ روزہ نہیں رکھے گا، چونکہ آج کے دن عید کے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے۔ اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں قید تھا، 1 ماہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور ہمیں اللہ نے عبادت کے لیے مگن کیا ہوا تھا۔ اب جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں قد افلح من تزکا۔ وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے خود کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو مار دیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جس نے اپنے نفس کو مارا، اپنے آپ کو اس نے نافرمانیوں سے دور کر لیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ مالک کائنات کہتے ہیں جس نے برائی کو میرے خوف سے ترک کر دیا، جس نے ہر غلط کام کو میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، تقوی اختیار کر لیا، میں رب نے اس کے لیے 2 جنتوں کا انعام تیار فرما دیا۔ یہ جو رات گزری ہے نا،
شوال کی جو پہلی رات گزر گئی ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، جائزے کی رات۔ رب العالمین سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں کی مجلس میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کس نے رمضان میں قرآن کی تلاوت کی، کس نے روزہ رکھا، کس نے ترک کیا، کہ کون نوافل میں مشغول رہا، کون قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا، کون رات کا قیام کرتا رہا، کون دن کا صیام کرتا رہا۔ سارا جائزہ لینے کے بعد فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے بندو، میرے فرشتوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، 1 ماہ تک وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو اس کا اجر کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی اجر ہونا چاہیے؟ جی اللہ رب العالمین اس خوش نصیب کو اجر ملنا چاہیے جس نے روزہ رکھا، جس نے پانی کو چھوڑا، کھانے کو چھوڑا، مشروبات کو چھوڑا، سارا دن بھوک پیاس گرمی کی شدت کو برداشت کیا۔ اللہ حق بنتا ہے اب اس کو اجر دیا جائے، تو میرا رب اعلان کرتا ہے، یہ جو میرے بندے ہیں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 1 ماہ میرے حکم کی تعمیل کی، آج میں ان سب کو معاف فرما کر جنت کا داخلہ نصیب کر دیتا ہوں۔ پھر اگلا اعلان ہوتا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ آؤ رب العالمین کے دربار میں۔ جو نہیں مانگتے نا رب سے، اللہ ان سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو دعا نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کے سامنے نہیں جھکتا، یاد رکھ لیجئے دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ کا تعلق بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے جب بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے تم مجھ سے مانگو۔ آؤ آج سوال کرتے ہیں اللہ سے، اللہ میرے ملک پاکستان میں استحکام نصیب فرما دے۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم حاضرین مجلس میں سے کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، وہ بھی ہاتھ پھیلائے اللہ سے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے وہ بھی ہاتھ پھیلائے میرے رب کے سامنے۔ آج میرا رب نے معافی کا بھی اعلان کیا ہوا ہے اور دینے کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے۔ مانگنا تمہارا کم ہے، تم سب کو ہر چیز وافر مقدار میں عطا کر دینا میرے رب العالمین کا کام ہے۔ حضرات، یہ کوئی دن معمولی دن نہیں، یہ عید کا دن، خوشی کا دن اللہ کی نافرمانیوں میں نہیں گزارنا کہ آج چھٹی مل گئی، روزہ افطار کر لیا تو اب ہم آزاد ہیں۔ بھائی تم آزاد نہیں، ہم آج بھی اور مرتے دم تک رب العالمین کے غلام ہیں، مالک کائنات کے پابند ہیں۔ فرمایا مومن جو ہے، مومن آدمی، اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ ہر وقت قدم قدم پہ رب کے تعمیل کرتا ہے حکم کی، اور کافر کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ حضرات، ہم نے اب بات کو سمیٹتا ہوں، جیسے ہم نے پورا مہینہ حلال چیزوں کو چھوڑا، رمضان ہمیں درس کیا دے کر جا رہا ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ رمضان المبارک ہمیں کیا درس دے کر جا رہا ہے؟ روزہ کہتا ہے صبح سے لے کر شام تک حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑا تھا نا۔ پانی حلال ہے نا پینے کے لیے،
چلو پانی دی نہیں سمجھ ہوندی بھی تے کوکا کولا حلال ہے نا پینا واسطے. کیا بات ہے، میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ بھائی حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑا نا، کھانے کو ہم نے چھوڑا، پینا ہم نے چھوڑا. روح افزا دی بوتل اساں چھڈی، دودھ دی بوتلاں اساں چھڈیاں، کوک اساں چھڈی، گوشت اساں چھڈیا، سبزیاں اساں چھڈیاں. کس کے حکم پر؟ صبح سے لے کر شام تک کس کے حکم کی تعمیل کی؟ اللہ کے. میرا رب اعلان کرتا ہے، مقصد یہ ہے روزے کا کہ اگر صبح سے لے کر میرے بندے شام تک میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تم نے کھانا پینا حلال چھوڑا تھا، اب 11 مہینے تم نے حرام کو بھی چھوڑ دینا ہے. یہ ہے درس روزے کا. حرام چیزوں کو بھی چھوڑنا ہوگا، حرام کے قریب نہیں جانا ہوگا، حرام کمائی نہیں کرنی ہوگی، رزق حلال کمانا ہوگا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ رزق جو میں نے تم کو دیا. واشکروا للہ، اور ساتھ ساتھ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتے رہو. یہ ہے درس رمضان کا. تو برادران اسلام، حلال چیزوں کو ہم نے رمضان میں چھوڑا تھا، اب بعد میں ہم نے حرام کو بھی چھوڑ دینا ہے. خدا را حرام کے قریب نہیں جانا. ایک تو یہ بات. دوسری بات، آج کا دن بڑا اہم دن ہے. اللہ سے مانگ لیں، ابھی بھی مانگیں گے، بعد میں بھی آپ مانگیں، جو مانگیں گے میرا رب آپ کو عطا کرے گا. دعا ضرور کرنی ہے، لمبی. الگ بیٹھ کر گھر کے کمرے میں کونے میں لگ جائیں، پہلے اللہ کا ذکر کریں، درود پاک پڑھیں کثرت سے، پھر رب کے آگے ہاتھ پھیلا لیں کہ اللہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اگر میرے اندر کوئی برائی ہے اللہ میری برائی دور فرما دے، اور مجھے فلاں حاجت ہے، ضرورت ہے، اللہ عطا کر دے. اور جب آپ دعا کریں تو اس فقیر کو بھی، اس گناہگار انسان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوتا رہا ہوں، آگے بھی اللہ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ ہوتا رہوں گا. جو سنایا ہے، جو سنا ہے رمضان میں یا آج بھی، اللہ وہ قبول فرما لے. اس کے بعد ایک درس ہے اگلا اور میرا آپ کی طرف سے، جو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سب کو آپ کے گھروں میں رزق کی فراوانی کر دے. اس کے لیے ایک وظیفہ ہے، وہ ہے استغفار کا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. دوسرا استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. تیسرا استغفار کا وظیفہ، استغفر اللہ واتوب الیک. چوتھا، میرے شیخ عبد المنان نور پوری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے بتایا تھا، میرے پاس ایک وائس سے پہنچا، وہ اس سے بھی چھوٹا ہے، اللہم اغفر لی رب اغفر لی. یہ وظیفہ آپ کثرت سے کریں، ایک دن میں کم از کم 1000 مرتبہ ضرور پڑھیں. میرا رب رزق وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. دوسرا، رزق کے لیے اپنے کاروبار میں، یہ مولانا عبد الوہاب صاحب، اللہ ان کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے. ان سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ حضرت کاروبار نہیں چلتا، ہر جگہ پہ معاملہ پریشانی کا بنتا ہے، کئی چھوڑے کئی شروع کیے. تو حضرت نے فرمایا وہ چیزیں تو بالکل اپنی جگہ پہ بجا ہے، حلال کمانا ہے، جھوٹ بول کر نہیں بیچنا، اور اسی طرح حلال کی تلاش میں رہنا، یہ ساری چیزیں ہیں. مگر میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، وہ ضرور کرنا ہے. فرمانے لگے اپنے کاروبار جو تم کر رہے ہو نا، اس کی پرافٹ میں سے 1%، اس کی پرافٹ میں سے 1% آپ دیتے جائیں، پھر دیکھنا رب العالمین کتنی فراوانی عطا کرتا ہے. زکوٰۃ کے علاوہ ہے، یہ نفلی صدقہ ہے.
وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس وقت سے یہ میرا عمل ہے، اور وہ ایک وقت یہ تھا کہ میری دکان پہ کوئی آتا نہیں تھا، اب اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میرے سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو یہ عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنے مال میں سے، اللہ کے راستے میں، گلی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھیں۔ بیوہ ہے اس کو دے، نانا جان کہا کرتے تھے بیوہ عورت دے پاویں گھر رزق اینا ہوئے کہ باہر لیاں بروواں تک آوے تاں بھی انہوں دیو اس۔ تو حضرات، بیوہ اور یتیم بچہ، اسی طرح اگر کوئی غریب آدمی ہے، اس کے بچے کی سٹڈی، ایجوکیشن، یہ دور بڑا عجیب دور ہے، اس کی سٹڈی پہ جتنا خرچ کر سکتے ہیں کریں۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے رزق کے میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میں درود پاک کثرت سے بتایا کرتا ہوں، درود پاک کا بھی آج عمل جاری رکھیں تاکہ آپ کا درود میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عید کے دن بھی پہنچ جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَقِنَا عَذَابَ الْقَبْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْمِيزَانِ۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي من تشاء منهما وتمنع من تشاء۔ ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك۔ اللهم أغننا من الفقر واقض عن الدين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا الہ العالمین، تیرے بندے بندیوں نے ہاتھ پھیلائے، اللہ بچوں نے، بوڑھوں نے، نوجوانوں نے ہاتھ پھیلائے، اللہ ماؤں نے، بہنوں نے، بچیوں نے ہاتھ پھیلائے، اللہ دل کی تمنائیں لے کر تیرے در پر بیٹھی ہیں، اللہ تیرے گھر پر تیرے بندے بیٹھے ہیں، اللہ سفید بالوں والے بھی ہیں، اللہ تو مالک الملک ہے، تو خالق ارض و سما ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو قدیر ہے۔ اللہ ہم گناہگار تیرے بندے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرے سے مانگنے کے لیے بیٹھے، اللہ دل کی تمنائیں پوری فرما۔ اللہ حاضرین مجلس کو اللہ رزق حلال و عطا فرما، اللہ ان کو رزق حلال و عطا فرما۔ اللہ جو ہم سے پچھلے سال موجود تھے آج موجود نہیں، اللہ
ان فوت شدگان کی قبور کو منور فرما۔ اللہ ہم میں سے جن کے عزیز و اقارب بیمار، اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ میری چچی جان بیمار، اللہ حاکم بھائی بیمار، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ میرے سامنے گھر والی بہن، اللہ اسد کی ماما نے مجھے دعا کی درخواست کی، اللہ ان کی کوئی عزیزہ بیمار، اللہ اس کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تیرے گھر سے جو پیار کرنے والے، اللہ سب کا پیار قبول فرما۔ اللہ تیرے گھر کو جو آباد کرتے تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ مقروضوں کے قرضوں کو دور فرما۔ اللہ تیرے سے مانگ رہے، اللہ ہم فقیر تو غنی، اللہ میں تیرا بندہ عثمان غنی، اللہ تیرا بندہ ان بندیاں واسطے دعا کروا رہے ہاں۔ اللہ میرے گناہگار بڑا ماں، خطا کار بڑا ماں، اللہ سیاکاریاں نہ زندگی پری ہے، اللہ تو معاف فرما دے، اللہ سانو سارے نو معاف فرما دے۔ اللہ اج معافی دا دینے تو عام معافی دا اعلان فرما دے۔ اللہ میرے محلے والوں کے لیے معافی کا اعلان فرما دے۔ اللہ میرے مسجد کی نمازوں کے لیے اللہ معافی کا اعلان فرما دے۔ اللہ اہل اسلام کو معاف فرما دے۔ اللہ تو رحمان، تو رحیم، تو غفور۔ اللہ بڑی دنیا مقروض، اللہ جو مقروض ہوتے ہیں اللہ وہ کسی کے سامنے اللہ ان کا جانا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تو جانتا ہے اگر آمنا سامنا اس بندے سے ہو جائے جس سے قرض لیا ہے، اللہ کتنی شرمندگی ہوتی ہے، کتنی پریشانی آتی ہے، کتنی پشیمانی ہوتی ہے۔ اللہ دنیا والوں کے سامنے پشیمان نہ کرنا، اللہ دنیا والوں کے سامنے پریشان نہ کرنا، اللہ دنیا والوں کے سامنے محتاج نہ کرنا، اللہ اپنے در کا محتاج فرما۔ اللہ ہم سب کو بس اپنے در کا محتاج فرما، ہم سب کو اپنے در کا محتاج فرما۔ اللہ دنیا والوں کے سامنے محتاج نہ کرنا، اللہ نہ مالی طور پہ محتاج فرمانا، نہ جانی طور پر محتاج فرمانا، نہ جسمانی طور پر محتاج فرمانا۔ اللہ زندگی بھر بس اپنا محتاج فرما، اللہ زندگی بھر ہم سب کو اپنا محتاج فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایک چھوٹے سے بچے نے اللہ افطاری کا پیغام دیا تھا، اللہ مجھے اس بچے پہ آج بھی رشک آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس میں نے اپنی تنخواہ سے 10,000 جوڑا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ اللہ وہ بچے نے بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کی افطاری پہ اپنا 10,000 خرچ کیا۔ اللہ اس بچے سمیت دیگر جنہوں نے یہ افطاریوں کے پروگرام بنائے، بھائی ساجد، بھائی شاہد، حمزہ بچے نے بھی رات افطاری کروائی، سعید بھائی، اے اللہ حافظ شہزاد صاحب، اے اللہ اور دیگر دوست احباب نے جنہوں نے افطاریاں کروائی، اللہ تو سب کی قبول فرما۔ اللہ بھائی ریاست، بھائی رفاقت، بھائی دریاب نے افطاری میں حصہ ڈالا، اللہ ایک دن انہوں نے افطاریاں کروائی، اللہ قبول فرما۔ اللہ ہم تیرے بندے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ اے اللہ تو نیکیوں کو قبول فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرما، توحید و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرما، شرک سے محفوظ فرما۔ اللہ سب کے گھر میں اتنا رزق عطا فرما، اللہ یہ سارے سام دے تھکن پہ، اللہ انہا رزق دے کے سام دے تھکن پہ، اللہ میری مسجد دے نمازیاں دے کر، اللہ انہا رزق دے کے خوش ہو جان، دنیا دے اتے تنگ دستیاں نہ ہون، ایک کسے دے مقروض نہ ہون، اللہ کسے دے سامنے چوری نہ پھیلان، اللہ کسے دے سامنے محتاج نہ
فرماؤ اللہ میرے نہ نمازی بندے بندیاں انہاں دیاں اولاداں نو بھی اللہ قیامت تک آن والیاں نو کسے دا محتاج نہ فرمانا اللہ رزق حلال وافر عطا فرما اللہ میرے برادر کبیر حکیم صاحب اس مسجد دے روح روان ہے اللہ بڑا محبت پیار نال پچھلے 30 سال تو اس مسجد دی اللہ بیاری کر رہے ہیں اللہ انہاں دیاں بھی ساریاں بے محنتاں نو قبول فرما اللہ انہاں دیاں بشری خطامہ قبول میں درگزر فرما اللہ اسی طرح کاری صاحب نے بڑی محنت دے نال پورا مہینہ بچیاں نال پیار کیتا ہے اللہ بڑی مسجد دے نال رونق ودان اندر کوشش کاوش کیتی ہے ندی قبول فرما اللہ جڑا بچہ اعتکاف بیٹھا سی ہوندا اعتکاف قبول فرما عالم اسلام دے اعتکاف قبول فرما اللہ کشمیری مجاہدین دی مدد فرما اللہ میرے کشمیری ماما بہناں دی عزتاں لٹ رہی ہیں اللہ تو مدد فرما اللہ کفر نو نیست و نابود فرما اللہ فلسطین دے مجاہدین دی مدد فرما اللہ عراق اندر مسلمانہ دی مدد فرما اللہ کفر نو نیست و نابود فرما اللہ چیچنیا بوسنیا اے اللہ دیگر جگہ تے مسلمان پس رہنے اللہ مسلمانہ دی تو خود حفاظت فرما اللہ سی مقصور کمزور ہو چکے ہیں اللہ تیرے دین تو دور ہو چکے ہیں اللہ تو اپنی رحمت نال سنو اپنے دین دا متبع فرما قرآن پہ عمل کرنے والا بنا پیغمبر کی حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ میرے ملک پاکستان میں استحکام فرما اللہ ملک پاکستان کی باغ دوڑ کسے اللہ دین والوں کے ہاتھ میں نصیب فرما اللہ جو دینی طاقتیں کوشش کرتی ہیں اللہ ان کو ملک پاکستان کی باغ دوڑ عطا فرما اللہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہے ان کو تو پاکستان کی باغ دوڑ نصیب فرما اے اللہ میرا ملک اس وقت اللہ لڑائیوں جھگڑوں کی ضد میں ہے کل ایک خبر سنی کہ ایک نوجوان نے ایک پی ٹی آئی کا ایک نون لیگ کا نوجوان آپس میں بحث و تکرار میں دوسرے نے کو گولی مار دی اللہ میرا ملک کس طرف جا رہا ہے اللہ میرے ملک میں امن پیدا فرما میرے ملک میں امن پیدا فرما میرے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما جو میرے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ رہے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اللہ میں پھر دعا کرتا ہوں میری کشمیری مجاہدین کی مدد فرما میری کشمیری بہنوں کی مدد فرما اللہ انڈیا بڑا ظلم کر رہا ہے اللہ اب تو ہاتھ ہاتھ میں خبریں ہیں اللہ پتہ چلتا ہے کہ ایک منٹ کی خبر آتی ہے اللہ بہنوں کی عزتیں لٹ رہی بھائیوں کی اللہ گردنیں کٹ رہی بوڑھوں کو نوچا جا رہا اللہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا اللہ تو نصرت و اعانت فرما تو نصرت و اعانت فرما اللہ تو نصرت و اعانت فرما اللہ تو جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما رات کے قیام قبول فرما بشری خطائیں جو ہو گئی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے معاف فرما اللہ معاف فرما ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا قرآن سے محبت کرنے والا بنا قرآن سے عقیدت رکھنے والا بنا اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کا بول بالا فرما میری بچوں کو بھی اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ میرے ان سارے نمازیوں کے بچوں کو قرآن پڑھنے والا بنا قرآن کو سمجھنے والا بنا قرآن پہ عمل کرنے والا بنا نبی کی حدیث سمجھنے والا بنا نبی کی مسجد سے پیار کرنے والا بنا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرما ربنا تقبل منا قیامنا وصیامنا یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا تقبل منا قیامنا وصیامنا ودعانا یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.